بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام احباب کو خیر و عافیت، سلامتی کے ساتھ صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ درس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس نمبر 9 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بعض ازواج مطہرات کے متعلق مختصراً پڑھا تھا۔ آج کے درس میں ہم تعدد ازواج کے متعلق پڑھیں گے کہ اسلام سے پہلے تعدد ازواج کے متعلق کیا کہا گیا، اور اسلام کے بعد اور دوسرے مذاہب میں تعدد ازواج کے متعلق کیا نظریہ ہے۔ تو آج کے درس کا ہم آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعدد ازواج کے متعلق ضروری تنبیہ۔ ایک مرد کے لیے متعدد بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا۔ عرب، ہندوستان، ایران، مصر، یونان، بابل وغیرہ ممالک کی ہر قوم میں کثرت ازواج کی رسم جاری تھی، اور اس کی فطری ضرورتوں سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دور حاضر میں یورپ نے اپنے متقدمین کے خلاف تعدد ازواج کو ناجائز کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ کر سکے۔ بالآخر فطری قانون غالب آیا، اور اب اس کے رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسٹر ڈیون پورٹ، جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہے، تعدد ازواج کی حمایت میں انجیل کی بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ ان آیتوں سے پایا جاتا ہے کہ تعدد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خاص خدا نے اس میں برکت دی ہے۔ موجودہ بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں اور 300 حرم تھیں۔ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ البتہ دیکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ اسلام سے پہلے تعدد ازواج کی کوئی حد نہ تھی۔ ایک شخص کے تحت میں ہزار عورتیں تک رہتی تھیں۔ عیسائیوں کے پادری برابر کثرت ازواج کے عادی تھے۔ 16ویں صدی عیسوی تک جرمنی میں اس کا عام رواج تھا۔ شاہ فلسطین اور اس کے جانشینوں نے بہت سی بیویاں رکھی۔ اسی طرح ویدک تعلیم غیر محدود ازواج کو جائز رکھتی ہے، اور اس سے 10 13 27 بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ منو جی، جو ہندوؤں اور آریوں میں مسلم بزرگ اور پیشوا مانے جاتے تھے، دھرم شاستری میں لکھتے ہیں اگر ایک آدمی کی 4-5 عورتیں ہوں اور ایک ان میں سے صاحب اولاد ہو تو باقی بھی صاحب اولاد ہی کہلاتی ہیں۔ ارسالہ ازدواج امر شری کرشن جی، جو ہندوؤں میں واجب التعظیم اوتار جانے جاتے ہیں، ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ غرض اسلام سے پہلے کثرت ازواج ایک غیر محدود صورت سے رائج تھی۔ جہاں تک مذہب و ممالک کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، کسی مذہب اور کسی قانون نے اس پر کوئی حد نہ لگائی تھی۔ نہ یہود نے، نہ نصارہ نے، نہ ہندوؤں نے، نہ آریوں نے، نہ پارسیوں نے۔ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں بھی یہ رسم اسی طرح بغیر تحدید جاری رہی۔ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نکاح میں 4 سے زائد عورتیں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں بھی خاص اسلامی ضرورتوں کی بنا پر 10 ازواج تک جمع ہو گئیں۔ پھر جب اس کثرت ازواج سے عورتوں کی حق تلفی ہونے لگی، لوگ اول تو حرص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے، مگر پھر ان سب کے حقوق ادا نہ کر سکتے تھے۔ قرآن عزیز کا عبدی قانون، جو دنیا سے ظلم و جور کو مٹانے کے لیے ہی نازل ہوا ہے، اس نے فطرتی ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تعدد ازواج کو بالکل منع تو نہیں کیا، لیکن اس کی خرابیوں کی اصلاح ایک تحدید کے ذریعے سے کر دی، اور یہ ارشاد خداوندی نازل ہوا کہ اب صرف 4 عورتوں تک نکاح کر سکتے ہو، اور وہ بھی
اس شرط پر کہ تم چاروں کے حقوق برابر ادا کر سکو، اور اگر اتنی ہمت نہ ہو تو پھر ایک سے زیادہ رکھنا ظلم ہے۔ اس ارشاد کے بعد با اجماع امت 4 سے زائد بیویوں کا نکاح میں جمع رکھنا حرام ہو گیا۔ جن صحابہ کے نکاح میں 4 سے زائد عورتیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا، انہوں نے 4 کو رکھ کر باقی کو طلاق دے دی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت غیلان مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ 4 رکھ کر باقی کو طلاق دے دیں۔ اسی طرح نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو ان کے نکاح میں 5 عورتیں تھیں، آپ نے ایک کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔ تو آج کے درس میں ہم نے تعدد ازواج کے متعلق مختصراً بعض حصہ اس کا پڑھا۔ انشاءاللہ العزیز تعدد ازواج کے متعلق اس کا بعض حصہ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس درس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔